کوئی ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے, کوئی انڈائریکٹ حملہ کرتا ہے, سمجھ بات, کوئی دروازے سے آتا ہے, کوئی پچھواڑے سے آتا ہے, کوئی چور ہوتا ہے, کوئی ڈاکو ہوتا ہے. ڈاکو چور جو ہوتا ہے وہ پچھواڑے سے آ کے دیوار وار کاٹ پیٹ کر کے وہ کسی طرح سے چوری کرتا ہے, لیکن جو ڈاکو ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے, دندناتا ہوا دروازے سے آتا ہے. ایسے بھی ڈاکو موجود ہیں جو سراسر ملحد ہیں, وہ دہریے ہیں, وہ بے ایمان ہیں, بے غیرت ہیں, اسلام کا نام لیتے ہیں, لیکن انڈائریکٹ کسی طرح کے کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے اس کو لوگوں کی نظروں میں مخدوش بناتے ہیں, مجروح بناتے ہیں, اسے دور کرتے ہیں, بدنما بناتے ہیں. جیسے مملکت سعودی عربیہ دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہے جہاں اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی رہنمائی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے علماء ہیں, مشائخ ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, میں نہیں کہتا کہ وہ سراپا ان کے اندر جو کیا کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے. ہر جگہ اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے, لیکن 80% اچھائیاں اللہ کے فضل سے موجود ہیں. بھلے 10-20% برائیاں رہیں گی اور وہ ختم بھی نہیں ہوں گی. نبی کے زمانے میں بھی چور تھے, نبی کے زمانے میں بھی ہاتھ کاٹے گئے کہ نہیں کاٹے گئے, نبی کے زمانے میں بھی درے پڑے کہ نہیں پڑے, نبی کے زمانے میں بھی سر قلم کیے گئے کہ نہیں کیے گئے. ہر دور میں اچھائیاں اور برائیوں کا خالق اللہ ہے, ہر دور میں رہے ہیں, لیکن اکثریت کا غلبہ وہ حقیقت ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج وہاں حکومت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ بولو. ایک افسر فوجی بھی قرآن کی وہ آیتیں پڑھے گا نماز کے اندر امام بن کر کے, رب کعبہ کی قسم ہے, ہمارے ہاں بڑے بڑے مفتی اور اپنے آپ کو سورما اور علامہ مفکر ملت کہلانے والے, وہ صورتوں کو پوچھو تو انہیں یاد بھی نہیں رہے گا, انہیں یاد بھی نہیں رہے گی وہ صورتیں. اللہ کا فضل ہے, قرآن کے حافظ ہیں, گھر گھر کے اندر علماء ہیں, مشائخ ہیں. اللہ کے فضل سے شر ہوگا, گھروں کے اندر چھپا ہوا ہوگا, لیکن خیر کا غلبہ ہے. صدقات اور خیرات ہیں, مسجدیں آباد ہیں, اذانیں ہو کے اللہ کے فضل سے اس گئے گزرے دور میں کوئی بھی بے نمازی بدو بھی اگر چلتا ہے گاڑیوں سے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, سائیڈ میں گاڑی کھڑی کر کے اللہ کی قسم پانی نہیں رہتا ہے, ریت پہ تیمم کر کے وہ نماز ادا کر کے آگے بڑھتا ہے. اس ملک سے لوگوں کو بگاڑنے کے لیے لوگوں کا دماغ, ارے اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے, سینما چل رہا ہے, یہودی ہو رہے ہیں, فلانے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. اس منحوس ملحد بے دین بے غیرت بے دین بیدار کو دیکھو کس طرح سے موحدین کے خلاف بکواس کر رہا ہے. اگر اس کی نظر میں توحید کی برکت ہوگی, اگر اس کی نظر میں سنت کی عظمت ہوتی تو حرمین شریفین کو دیکھتا, وہاں خود کتاب و سنت کی بالادستی کو دیکھتا اور اپنی گندگیوں کو دیکھتا, جن گندگیوں میں بھارت کے اندر یا بر صغیر کے اندر رہ کر کے ان سنڈاسوں ان گندگیوں میں وہ سانس لے رہا ہے. اللہ کی قسم مجھے سعودی عرب ایک چمکتا ہوا ہیرا نظر آتا, لیکن اس کے دماغ میں خناس ہے, اس کی نظروں میں تاریخ کیا ظلمت ہے, کفر کی, الہاد کی, بے دینی کا, اس کا ایمان کالا ہے, اس وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو قرآن و سنت پر عمل کر کے پوری دنیا میں ایک نمونہ بن سکتا ہے, امن و شانتی کا گہوارہ بن سکتا ہے. زمین بھی سونا اگل رہی ہے, آسمان سے رب کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے, دولت کی ریل پیل ہے. بھارت کے کروڑوں ہندو, غیر مسلم ہندو کو ہو جی جناب کھل کر کے وہاں جا کر کے روزی روٹی, یہاں چولہے جلتے ہیں سعودی عرب کی وجہ سے, جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں؟ کتنے دبئی کے اندر, کتنے گلف کے اندر بیٹھ کر کے, اس کے باوجود بھی یہاں کچھ خناس قسم کے لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں, قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کو زہر اگلتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی راز ہے, اس کے پیچھے بھی ہم جیسے مجرمین چھپے ہوئے ہیں. اس بھارت کے اندر داڑھی ٹوپی لگا کر مجرمین چھپے ہوئے ہیں, جناب مجرمین بیٹھے ہیں جو ہمیں کٹوا رہے ہیں, جو ہمیں پسوا رہے ہیں. یہ وہ فتنے ہیں جن فتنوں کو سمجھنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. میرے عزیزوں, ہم اتنے بھولے بھی نہ بنے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی طور پر کسی چیز کو غلط کہنا, انڈائریکٹ کسی چیز کو غلط کہہ کر کے نیک لوگوں سے ان کو دور کر دینا, یہ بھی شیطان کا ایک چرکا ہے, یہ بھی ان کا ایک ہیلا ہے, ان کا ایک بہانہ ہے کہ اچھے لوگوں کیسے کتاب و سنت کے ماننے والوں کو بر صغیر میں کیا کہہ دیا. ایک مولوی کہتا ہے میں شرابی تو ہوں, میں وہابی نہیں. اللہ کی قسم کرا, یہ داڑھی, یہ ٹوپیاں, ممبروں کے اوپر, جلسے کے اوپر نوٹ پھینکے جا رہے ہیں, یوں اڑا رہا ہے. کون؟ مسلمان. اپنے آپ کو کہتا میں سنی ہوں. میں کون ہوں؟ بولو. میں سنی ہوں. کہتا میں شرابی تو ہوں, خدا کا شکر ہے میں وہابی نہیں. اور ایک مولوی شاید انہی کے ہمارے اہل سنت والجماعت
اے اہل سنت و جماعت کے اپنے آپ کو کہنے والے میرے بھائیوں، شرم کرو، غیرت کرو. تمہارے ممبروں پر رافضی شیعے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے ممبروں پر کافر و ملحد کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے ممبروں پر مشرک اور بدعتی کھڑے ہوئے ہیں، جو تمہیں اسلام سے، تمہاری ماں بہن بیٹیوں اور بہوؤں کو اسلام سے، بچوں کو دور کر رہے ہیں، شرک اور کفر کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسے ایسے من گھڑت قصے اور واقعات، اعوذ باللہ استغفر اللہ، دجال آئے گا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے. تو اے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے مفکرین اور اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا سربراہ سمجھنے والوں، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم سے تو امید نہیں ہے، لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ اپنے ان ممبر و محراب کو رسوا نہ کرو. یہاں کافر رافضی شیعے کھڑے ہو کر، ملحد مرتد بدعتی کھڑے ہو کر اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اسلام کا نام لے کر شرک کرواتے ہیں، بدعت کرواتے ہیں، کفر کرواتے ہیں، ایمان اور عقیدے سے دور کرتے ہیں. یہی فتنہ میڈیا کے پروپیگنڈے، آپ کو تو کیا بتاؤں، جس جھوٹ کو سچ کر دیں، جس کو جھوٹ کر دیں. آج حکومتیں پنپ رہی ہیں، کوئی گودی میں بٹھایا ہوا ہے، کوئی کندھوں میں بٹھایا ہوا ہے، کوئی گودی میڈیا ہے، کوئی کندھا میڈیا ہے، کوئی پتہ نہیں کون کون سے میڈیا آج کل بھارت میں چل رہے ہیں، اور اپنی اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں. ہمیں بھی ایسے ذرا کچھ لفظ استعمال میں بتا رہا ہوں، ورنہ بیوقوفوں کی طرح روڈوں پہ نکلو گے. اس لیے بھارت کے اندر فتنوں سے بچنا ہے عزیزان گرامی. تو اپنے علماء حق کے، علماء سو نہیں، برے علماء بدعتی مشرک قائدی نہیں، یہ سیاسی لیڈران مدبران کے نام پر سب کیڑے مکوڑے الا بلا بدتر جمع کر کے کہتے ہیں ہم اتحاد پیدا کریں گے. اتحاد کس کا نام ہے؟ پتہ ہے تمہیں اتحاد کس کا نام ہے؟ سر جوڑ لینا اتحاد نہیں ہے، دلوں کو ملانا یہ اصل اتحاد ہے. اتحاد اس کا نام ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں پروانہ پہنچتا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کا، کمانڈر ہیں جناب، فوجیوں کے لیڈر ہیں سب سے بڑے. کہتے ہیں خالد تمہیں عہدے سے سبکدوش کیا جاتا ہے، تمہیں عہدے سے منصب سے ہٹایا جاتا ہے، تمہاری جگہ پر سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنایا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا ایمان تھا، کیا نبی نے تربیت کی تھی. پروانے امیر المومنین پہنچتا ہے، فوراً کمانڈری کا عہدہ اور منصب لے کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت پہنچتے ہیں. آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے کمانڈر، آپ ہمارے فوجی. ان کے سامنے لوگوں نے، ان کی فوج نے کہا کہ آپ نے کیا بات کر دی، عمر نے وہاں سے پروانہ بھیجا. کہا خالد بن ولید پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج بھی اللہ کے لیے لڑے گا. پہلے بھی رب کا سپاہی اور فوجی تھا، آج بھی خالد بن ولید رب کا فوجی اور سپاہی. عہدے اور منصب. اور آج ذرا کسی کی کرسی ڈگمگا کے دیکھیے، واللہ بتا رہا ہوں، تم مسلمانی کوئی نہیں دیکھتا. یہ مسلمان لیڈر بھی ہماری ماں بہن ایک کر دے گا، لٹوا دے گا، پٹوا دے گا، کٹوا دے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا کے مرڈر کروا دے گا. یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا، غیر نہیں. ان فتنوں سے بچو، بہت سارے فتنے. سمجھ میں اتنی بات آئی کہ نہیں؟ بولو. میں اپنا خطبہ ختم کر رہا ہوں، بہت لمبا ہو گیا. آپ سن رہے تھے شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو، جو امت میں فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں کے متعلق آگاہ کر رہے تھے.